کرے بیڑا گرک کرتا ارادہ۔ چلو اس واقعہ کی طرف جدوں غزوہ بنو قریظہ ہے، کڈا سخت ہے معاملہ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جس خندق کا موقع سی، باہروں کافراں نے آ کے مدینہ شریف گھیر لیا، سارا عرب کٹھا ہو کے مہینہ پر مسلمانوں کی جان سنگ چل بلغت القلوب الحناجر، لباں تے جان آ گئی۔ اندر یہودی قبیلہ سی، دو پہلا دفعہ ہوئے سی بنو نذیر بنو کون کا، یہ رہندے سی، معاہدہ سی انہاں دا تے ساڈا تہاڈا مرنا جینا ہے، مگر وقت سر کافر اندر گئے، انہاں آکھیا بے وقوفو ہن موقع ہے، توڑو اپنا معاہدہ اور سارا ساتھ دے رسول اللہ علیہ ساتھیاں دا چمر کر۔ پہلا آکھیا انہاں سرداراں نے یار شرم کرو، ساڈا انہیں کی بگاڑیا ساڈا دا معاہدہ، انہاں آکھیا یہ موقع بار بار نہیں ملنا، سارا عرب اسی اکٹھا کر کے ہے گے یہودی سی جڑے مدینوں گئے سی خیبر، انہاں ہی اکٹھے کیتے سن، انہاں آکھیا مسیح لے آئے ہیں ساتھ دے دیو تاکہ انہاں دا قصہ ہی ختم ہو، نام مراد مل گیا انہاں دے نال، معاہدہ توڑ دیتا۔ اور رسول اللہ دیاں جڑیاں اس زمانے دی مومن عورتاں سی، بچے سی، سارے قلعے حضور نے بٹھائے، سپاہی دے سارے اتنے پہرا دیندا سی، خندق پچھوں خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر حملہ کر دیتا انہوں نے قلعے تے، اور بالکل یقین جانو مسلمانوں کا نام و نشان نہیں چلنا۔ رب نے ایسے اسباب بنائے، کوئی ایسے بندے نکلے جنہوں نے اسلام لیا سی مگر پتہ کوئی نہیں سی، انہوں نے بھی یار حضور نے انہوں دی ڈیوٹی لائی بھی، انہوں نے پاڑو، چلو لمبا قصہ، انہوں نے انہوں بد زن کیتا، قریش نے انہوں نے پھوٹ پاتی اپنی سیاست اور دانائی نہ، قصہ بن گیا، مگر کام ایسا خطرناک تھی کہ مسلمان جڑے تھے انہوں دی بربادی کا سوال۔ تو رسول کریم علیہ السلام جنگ خندق تو بعد ہتھیار اتارن رہے سے، غسل کی تیاری کر رہے تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور آج جنہوں اسی باب جبریل آنے ہیں، کئی لوگوں دے وہی لے کے آتے نہیں، باب جبریل وہ دروازہ جتنے زور تو بعد جبریل علیہ السلام گھوڑے تے آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی ہتھیار لاؤن ڈے جے؟ آپ نے فرمایا کی حکم ہے؟ فرمایا بنو قریظہ سے چڑھائی کرنا، یہ یہودیاں دا نشان مٹا دینا، حرامیاں دا، اگے دونوں معافی دے کے تو کڈیا ہے، پھر بندے دے پت نہیں بنے، ہوں تو مارے آستین سی، بغل دے سپ سی، جے انہوں دی سازش کامیاب مدینہ تو تباہ ہو گیا، چھڑنا نہیں۔ آپ نے اعلان کرتا بھی چلو سارے چلے گئے، محاصرہ ہو گیا، کئی دن اڑے رہے، ہاں ہتھیار بڑے جمع کیتے، جب کرا پتہ لگا ہوئے بڑا اسلحہ جمع کیتا، پوری جنگ دی تیاری سے، آخر ہار کے تھک کے جب بس ہو گئی، اے رحمت اللہ العالمین ویکھو، اے رحمت کے خلاف نہیں، جنہیں آخر نا یہ سختی رحمت کے خلاف ہے، بے وقوف آدمی ہے، سختی دے موقع دے سختی عین رحمت ہے، خراب عضو نوں کٹنا مریض نال بہت بڑی ہمدردی ہے، سارے جسم نوں کھا دے چنگا، پوری قوم نوں برباد کرتا جو بہتر نہیں دیکھ کے پھانسی تے چڑھا دے، یہ کوئی ظلم نہیں، مسلط جزیات مسلط کلیہ مقدر، ایک کدے ہو سکتا تکلیف پہنچے، باقی کروڑوں نوں فائدہ ہوندا، اللہ نے زیادہ دی رعایت کرنی کہ ایک کدے نوں ویکھنا، اس تو رحمت دا جڑا مانا لیندا نا، کوئی کہے نہ کہا نہ یہو جہا پیغمبر رحمت اللہ العالمین ہے نہ خدا غفور رحیم۔ جیسے ہو گئی بس، پہلا اکڑے اکڑے، پھر کہنے لگے جی اسی بالکل ثالثی مننے، ثالث اسی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مننے، وہ جو ساڈے بارے فیصلہ کر دے منظور، آس انہوں نے یہ سی بے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو اوس، کفر دے زمانے چ انہاں دا حریف سی، قسماں کھادیاں سی آپس سوگندا، سکے پراواں بڑا رشتہ سی، میں کٹھا مرنا چاہنا، انہاں آکھیا ساڈا لحاظ کروں گا بڑا، تے حضرت سعد رضی اللہ عنہ دن بیمار سی، رسول کریم نے فرمایا ٹھیک، سعد جو فیصلہ کر دے، سعد رضی اللہ عنہ پیغام بھیجیا، وہ سوار ہو کے آئے، قبیلہ سارا نالوں نال، اے امتحان ہوندا ہے، جویں کوئی جٹ برادری ہے رڑ گیا کہ رائی الب حرام دادے نے ووٹ دیتا کیا برادری ہے، ایہو امتحان حضرت سعد دا آ گیا، قبیلہ اس نے گھیر لیا، انہاں کیا اے سعد ساڈے وڈیاں دی پگ وٹی ہے تے ساڈے بڑے دوست ہیں، ٹھیک ہے نہ برا کیتا، مگر انہاں وہ کر جڑا بنو قینقاع نال حضور نے کیتا، بنو نذیر نہ کیتا، اس ویلے عبداللہ بن ابی دے رشتے دوست سی، وہ ساڈا نال دا برادری دا قبیلہ، انہیں محنت کر رہی سی، اپنے سارے چھڑا کے چلو باہر بھیجتے سی، تم ہی حضور پاک میں یہ فیصلہ دے، مروا نہ دئی، کہہ رہا آیا حضرت سعد محنت کردا جا قبیلہ پہ، کل عبداللہ بن ابی نے اپنے حامی یہودی جڑے سے انہوں نے معافی دے کے باہر کر دیا، بھائی حضور معاف کرنے، مگر پہلے نے کی چند چڑھائے سی، دعا نوں کڈیا، خیبر چلے گئے، سازشاں کرتے رہے، اور حضور نوں مرواؤنی سارا ملک کٹھا کر کے رہے، اس تو نبی پاک مڑ کے اسے کھڑ چو ڈنگ کھاندے رہندے، رب نے سعد نوں توفیق دیتی، قبیلہ منتاں کردا رہے، حضرت سعد سنتے رہے، بولے کوئی نہیں، یعنی برادری منتاں کرے، آخر وہ بھی ہونا چاہیے، انہوں نے پیو دادے نے قسماں کھا دیاں سی انہوں، مگر جدوں گئے انہوں نے آکھیا اترو جے مینوں سالس منع کروں کیوں بھی منظور ہے، انہوں نے آکھیا ٹھیک،
حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ جن نے بالغ ہے قتل کرتے اور جن نے بچے عورتیں انہوں نے لونڈیاں اور غلام بنا لیتے اور جائیداد انہوں کی ساری ضبط کرتے مال غنیمت بنا لیتے۔ رسول اللہ نے پھر کھاڑیاں کھدوائیاں نا رحمت اللہ عالمین سانوں بیوقوف بناؤ لی نا مکے کا واقعہ حضور دی اپنی کوئی گل سی ٹھیک ہے میرا کہ زیادہ دین نوں نقصان پہنچا پوری اسلامی ریاست لے چلے اتنے سانوں مت دینا چاہتے کہ بے جاف بے موقع معافیاں دے دے کے اسی کافراں نوں دلیر کر دیے عراق لے جاؤ ایران لے جاؤ افغانستان لے جاؤ طالبان مار جاؤ کہڑا درگزرا جڑا سانوں سکھاؤنا چاہتے کہ مسلمانوں کے وچوں غیرت اور حمیت ختم ہو جائے بالکل ظلم عظیم اور دین نہ ٹھٹھا۔ میں اس بارے دو چار شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کہ جڑا یہ جائے عفو دی بات کرے اور انہوں رحمت اللہ عالمین کرو اتوں گلوں پھڑیا کرو کہ بندے دا پت بن مسلمانوں دا بیڑا نہ غرق کر عفو بے جا سردی خون حیات سخت آئے در بیت موزون حیات اینوں قرآن دی سمجھ رب نے دیتی سی اقبال نے آندا بے موقع معاف کریں گا خبیثاں اور حرامیاں نوں زندگی دا خون جڑا رگاں سرد ہو جائے موت آ جائے خون ہوتے ہوتے ٹھہر جاؤ بغیرت ہو جائیں گا خون دی حرارت ختم ہو جائے گی سخت آئے در بیت موزون حیات اور یہو جہاں معاف کرنا ہے جی جی شہر چنگا پڑا چلتا سی سخت آ گیا وچوں شہر ٹوٹ گیا مصرا یہ زندگی نوں برباد کرنے کا طریقہ ہی ہر کے در کارے مذلت ماندہ نات وانی را کنات کھاندہ اے دھوکھے کنات در گزر انکسار آجی یہ بے ایمانہ کڈے لفظ کہ شہر نہ رائے پیڑ بن دین کھا دی سی آندہ جن نے ذلت دے گڑے گر گئے نامراد انہوں نے لفظ کر لیا کہ جو ہوندہ جائے کنات کرنی چاہیے رب دی تقدیر نو مننا چاہیے بجائے ہاتھ پیر ہلاؤن دے کوئی اسلحہ کٹھا کرن دے تے دلیر ہون دے نہیں کنات دے میں رب نو منظور رب نو اے منظور ہے رب تے قرآن پڑھیا ہوئے مینوں اے منظور ہے نکلو میدان اور اڑا دیا میرے دشمناں رب نو اے منظور ہے تسی کولوں ہی بنا لیا تے ماڑے بن کے جتیاں کھاندے رہو اللہ دی مرضی نہ توانی زندگی را رہزنس بد نشد خوف و دروگا بسترت کمزوری زندگی واسطے ڈک جڑے کمزور بن جاندے ہیں انہاں دی زندگی لٹی جاندی ہے جتھے چاہندا کوئی بدماش انہاں دا سر اڑا دیندا ماڑے بننا جرمی بد نشد خوف و دروگا بسترت اور یہ جڑی ناتوانی نا یہ پیٹ کدے نہ حمل پاؤندا دو شیاں بندے چ آ جاندیاں جدوں ناتواں ہو جاندا ڈردے رہنا ہائے 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 نہ ہو جائے تے جھوٹ بول وقت ٹپاؤنا اپنا منتا ترلے کر کے اے بیماری ہو از مکار مندرون او تہیس شیر شد بہرے زمان پر بھئی جڑا کمزور بن جا رہے سمجھے در گزرتے نہ ہے کنات آندہ ساری دنیا دیا برائیاں جڑیاں اسے دودھ نہ پڑ گیا جن نے جہان سے برائیاں پھیلیاں نا اسے تو ماڑے چپ کر کے بہرہ چھتر کھاندے رہا زارم دلیر ہوگا اور از مکار مندرون او تہیس کمزوری دا جڑا پیٹ ہی نا مکارم تو خالی یہ تو کدی اچھائی نہیں پیدا ہوندی ماڑے جڑے وہ خوشامدی بن گے جھوٹ بولن گے ڈردے رہن گے کوئی حال نہیں ہوشیار ہے صاحب عقل سلیم در کمی آمی نشین دیکھ لیں اے عقل مند ہوشیار ہو جا یہ جیاں گلاں صبر در گزرے کدی نہ سنی وہ صبر ہو رہا اور در گزر ہو رہا جڑی مسلمان کردا پھر تھلے سٹیا ہوئے پھر در گزر کرے وہ بہادری ہے ماڑا چھتر کھا کے نہیں جی میں معاف کیتا تو کرنا کی ہے تیرے پلے ہی کوئی نہیں معاف نہیں کرنا تھوڑ کی یہ خوبی نہیں کمزوری تو خیر اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے جدو حضرت معاذ نے سعد بن معاذ نے فیصلہ سنایا حضور نے فرمایا فیصلہ عرش دے مالک نو پسند ہے بالکل اللہ اسے اور باقی یہ کوئی صرف حضرت سعد دا فیصلہ نہیں انہاں کیتا بھی تورات دے مطابق ہن بھی جڑی موجودہ بائبل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا کہ اگر محاصرے تو بعد کوئی شہر قبضے چاہے وہ بالغ بندے قتل کرتے جان تو دیا عورتیں بچے غلام بنا لے جان بالکل انہوں اپنا کرتا فیصلہ تو ہویا کہ پھر کھاڑیاں کھڑوا دیاں حضور پاک نے فرمایا لے آؤ لے آؤندے تولیاں سر وڈی دا جاندا سی لاشاں کھاڑے چھٹی جاندے اے رحمت اللہ العالمین سنانا تھا کہ افو درگزر مکہ لبا ہے مکے آپ نے اپنی بیٹی دے ظالم چھڑ دا ٹھیک ہے آپ دا ذاتی معاملہ مگر وہ یہ مطلب ہے حرامیاں اور خبیثاں نوں کھری چھٹی دے لسانس دے دیو جدا نا رحمت اللہ العالمین ہی رکھ لو اے پیغمبر تے تبا سر کٹے گا اینا کدی نہیں بندہ ماریا گیا 500 بھی ایک وقت آپ نے قتل کرا کے سٹیا اور اتنے بھی آ جڑے سارے لوگ حاضر ناظر علم غیب مندے اللہ دے بندے سمجھتے نہیں کہ واقعی اللہ اپنے نبی نوں جدوں چاہے جو کوئی مرضی دسے کون ہے منکر اور نبی کہدا جنوں رب کچھ دسدا نہیں مگر یہ کوئی گل نہیں بھی ہر وقت اللہ کی طرفوں جانتا نہیں اللہ جدوں چاہتا دس یہ ہوں جدو فیصلہ کرنا سی بالغ قتل کرنے نہ بالغ نہیں کرنا اے حدیث پاک اور سیرت کی کتاباں پڑھو کدے نہ فیصلہ ہوتا سی بالغ ہے یا نہ بالغ
ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵਾਲ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਾਪ ਬਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਗ ਆਇਆ ਬਾਲ ਕਤਲ ਕਰ। ਬਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਪ ਦੇ ਬਾਲ ਉੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਕਰਵਾ। ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਜ਼ور نے خوش ہو کے فرمایا کہ سعد نے وہ فیصلہ کیتا جڑا عرش عظیم دے مالک نو پسند۔ یہودی کتے بھونکدے ہیں کہ یار تواڈے نبی نے نہیں سختی کی، نبی کردا نہ اور کی کردا۔ بنو نذیر نو معافی دی کر لیا، بنو کہن کی کیتا خبیثاں نے خیبر جا کے پورے ملک چک لا کے لوگوں کو اٹھا کے لیا کے مدینہ برباد کرنا چاہتے۔ اس طرح دشمن جویں تواڈے نال رل گئے سی اندروں، جے اللہ تعالیٰ سبب نہ بناوندا ساری بربادی بربادی۔ اس تو کوئی رحمت اللہ علیہ دعائی خدا دی، یہ غلط طرز میں جج بھی چھڑ جان، مولوی بھی چھڑ جان، اور کوئی عقلدان نہ یہو جی گل نہ کریا کرے کہ نبی جڑا وہ معاذ اللہ کوئی بے دانش اور یہو جہا ہوندا بدھو کہ جو مرضی ہوندا جا چپ کر رہندا۔ نہیں، جتھے سختی دا وقت آوندا انتہا درجے دی سختی۔ یہ واقعہ بنو قریظہ دا سب حدیث اور سیرت دی کتاباں کڈ کے پڑھو کہ کیویں تلوار چلی ہے۔ اس وقت کیا حضور رحمت اللہ عالمین جی نہیں، رحمت اللہ عالمین انہاں شیطاناں نوں چھٹی دینی، سپاں نوں ظلم ہے خلق خدا نوں۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام